نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تمہاری امت کہاں ادا کر پائے گی، یہ کمزور امت ہے، جاؤ رب کے حضور میں کم کرا کے آئے۔ آقا پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، آقا 9 بار گئے ہیں، ہر بار میں 5 کم ہوتی رہی۔ اب آقا نہ گئے اور 5 نمازوں کا تحفہ امت گنہگار تھی، اس کے لیے لے کر کے آئے ہیں، امت گنہگار کے لیے لائے تاکہ امت نماز پڑھے گی، رب کو راضی کر لے گی۔ اب احباب گرامی بات وہی پہ چلنا ہے۔ آقا نے جنت کو دیکھا، آقا نے دوزخ کو دیکھا، عرش و کرسی کو ملاحظہ کیا ہے، جبریل کی قیادت میں بھی رہے، اتنا معاملہ لگا، اتنا عرصہ لگا، اتنے انجام لگے ہوں گے، کتنا وقت لگے گا، جانے والا جانے یا بلانے والا رب جانے۔ اب احباب گرامی وقار مصطفیٰ پلٹے، اور جب مصطفیٰ پلٹے اور اس کائنات عالم میں آئے ہیں، جب آقا آ گئے تو کائنات کی جان آ گئی ہے، اس دنیا کی جان آ گئی، جو ٹہنی ہلی تھی وہ ہلنے لگ گئی، جو زنجیر رکی تھی وہ بھی ہلنے لگ گئی، ہوا چلنے لگ گئی، بستر ٹھنڈے ہونے لگا۔ شاعر نے جب دیکھا کہ آقا گئے تھے تب بھی کنڈی ہل رہی تھی اور آقا آئے ہیں تب بھی کنڈی ہل رہی، تو شاعر نے کنڈی کے بارے میں کہا اور بستر کے بارے میں کہا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، یہ دم میں سری عرش گئے اور آئے محمد، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے پورا اور مکمل معمہ حل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ مصطفیٰ ہے تو تمہارا وجود ہے گرو، ہاں، ورنہ وجود نہیں ہے، کام ختم ہو جانا ہے۔ تو آقا آج بھی زندہ و سلامت ہے نہیں ہے؟ مر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی القبرین، حدیث سرکار کیا کہا فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو مصطفیٰ نے کہا ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ بولے کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا، حدیث ہے یہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس لیے؟ تو آقا فرماتے ہیں کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں جس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ کہا احدہما لا یستتر من البول، ایک ایسا آدمی ہے جو پیشاب کے سے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، والآخر یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو غیبت سے نہیں بچتا تھا، غیبتیں کرتا تھا۔ ایسے کھڑے ایئرپورٹ وغیرہ اگر جائیں تو یہاں پر تو نظام اسلام ایسا کر دیا گیا، ہمارے بعض افراد ایسے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے، چھینٹیں آتی ہیں، تو اللہ نے چھینٹیں سے نہ یعنی بچ سکتا تھا، چھینٹوں سے اگر چاہے تھا تو بچ سکتا تھا، لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا چغل خوری کرتا تھا، ہم جان جائیں جناب والا کے کان میں آ جائے دوسرے کی بات، ہائے ہائے اتنا مزہ تو کسی شے میں نہیں ہے، ہاں اتنا مزہ کہیں بھی نہیں جتنا غیبت میں ہے۔ آقا کہتے غیبت کرتا تھا اور ایک جناب والا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان پہ عذاب ہو رہا۔ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی وجہ، اگر بندے یہ بچنا چاہتے تو بچ جاتے۔ مصطفیٰ نے کہا صحابی جاؤ اور شاخ لے کے آؤ، اب تک شاخ لے گئی، مصطفیٰ نے اس کو پھاڑا اور دونوں قبروں پہ رکھ دیا۔ یہ واقعہ سنانا نہیں ہے، بات کچھ اور بتانا، وہ سنو، نکتہ سننا اس کا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں اس کو سنیں۔ بابو یہ تو سب حدیث میں وارد بالکل صاف ستھری بات ہے، لکھا ہے حدیث ہے یہ، آقا نے رکھا، صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، آقا کہتے ہیں جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی امید یہ ہے کہ پروردگار عالم کا یہ ذکر کرتی رہیں گی، اور ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ اس میتوں کو ثواب بھی پہنچائے گا اور عذاب میں کمی بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس بات آگے نہیں کرنا ہے، ابھی پہ نکتہ سنے جو میں کہنے والا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آقا ہے عالم شہادت میں، مصطفیٰ ہے اس دنیا میں،
اور عذاب ہوتا ہے عالم برزخ میں. بعض دفعہ قبرستان میں قبریں ہوتی ہیں, پانی وغیرہ کا بہاؤ ہوا, قبریں کھل گئی. اور اب مسئلہ سن لیں, اگر قبریں کھلی ہو نا تو اس میں جھانک کر کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو بند کروا دیں. جھانک کر نہیں دیکھ سکتے. ایک مرتبہ جو قبر بن گئی قیامت تک اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. اس کو مسجد و مدرسہ بنانا حرام ہے. تو احبابو مکان بنانا کیسے جائز ہوں گے؟ اب آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم شہادت میں, یہ جو دنیا ہے یہ عالم شہادت ہے, اور وہ دنیا جس میں عذاب ہوتا ہے یہ ثواب ہوتا ہے وہ عالم برزخ ہے, دوسری دنیا ہے, قبر والی نہیں. اگر قبر, یہ قبر عالم برزخ قبر کو بھی کہا جاتا ہے مانوی اعتبار سے, ہاں, لیکن قبر کھل گئی اور آپ دیکھ لیں تو یہ عالم شہادت ہے. عالم برزخ کہاں رہے گا؟ اب احبابو یہ بتاؤ, مصطفیٰ تو عالم شہادت میں ہے اور دوسری دنیا میں عذاب ہو رہا تھا. آقا نے دوسری دنیا کا معاملہ ملاحظہ فرما لیا. نہیں دیکھ لیا کیا؟ مصطفیٰ نے نہیں دیکھا ہے کیا؟ ہے عالم شہادت میں. اس دنیا سے آقا اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی اس دنیا میں تھے اس دنیا کو دیکھ رہے تھے, تو آقا آج اگر اس دنیا میں ہے تو اس دنیا والے غلاموں کو ملاحظہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جیسے ہم یہاں سے پکارے وہ بہت سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. دونوں نے